السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ برطانیہ میں مائیگرنٹس کو روکنے کے لیے بہت سی کوششیں کی گئی ہیں۔ وہ لوگ جو غیر قانونی طور پر پہنچے ہیں، حکومت اب سوچ و بچار میں مصروف ہے کہ رپورٹس کے مطابق رشی سناک مائیگریشن میں کمی کے لیے غیر ملکی طلبہ پر پابندیوں کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ نے کہا ہے کہ وہ غیر ملکی طلبہ کو کم معیار کی ڈگریاں لینے اور ذیل کفالت افراد کے لانے پر پابندیوں پر غور کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس نظریے پر غور سرکاری اعداد و شمار کے یہ دکھانے کے بعد کیا جا رہا ہے کہ نیٹ مائیگریشن ریکارڈ 5 لاکھ تک بڑھ گیا ہے۔ تاہم انہوں نے کم معیار کی ڈگری کی تعریف یا پالیسی کی کسی بھی فیصلے کے بارے میں کچھ پیشگی بتانے سے گریز کیا ہے۔ ایک سرکاری مائیگریشن ایڈوائزر نے وارننگ دی ہے کہ اس سے بہت ساری یونیورسٹیاں مالی مشکلات کا شکار ہو جائیں گی۔ دی ٹائمز نے رپورٹ دی ہے کہ تعداد میں کمی کے منصوبے میں ٹاپ کی یونیورسٹیوں میں داخلوں اور طلبہ کے زیر کفالت افراد کے لیے ویزوں پر پابندی شامل ہو سکتی ہے۔ ہوم سیکرٹری سویلا بریورمن نے پہلے غیر ملکی طلبہ کے اہل خانہ کو لانے کی شکایت کی تھی، جو برطانیہ آنے کے لیے ان کے اسٹوڈنٹ ویزا کا سہارا لیتے ہیں اور ناقص اداروں میں غیر معیاری کورسوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ تاہم غیر ملکی طلبہ کی تعداد میں کمی کی کوششوں پر وائٹ ہال کے دوسرے حصوں میں مزاحمت ہو سکتی ہے۔ چانسلر جیریمی ہنٹ نے گزشتہ ہفتے اصرار کیا تھا کہ گروتھ میں اضافے کے لیے امیگریشن درکار ہے۔ اگر ہم مائیگریشن میں کمی کے اس انداز میں ہونے کی خواہش مند ہیں کہ معیشت کو نقصان نہ پہنچے تو اس کے لیے طویل المیعاد منصوبے کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے برسوں کے لیے مائیگریشن کی ضرورت ہوگی جو معیشت کے لیے اہم ہے۔ محکمہ تعلیم زیادہ فیس ادا کرنے والے بین الاقوامی طلبہ میں کمی پر یونیورسٹی کی فنڈنگ پر خدشات کا اظہار کر سکتا ہے۔ امیگریشن پالیسی کے بارے میں ایک ایڈوائزر نے وارننگ دی ہے کہ اگر نام نہاد کم معیاری ڈگریوں کے خلاف کارروائی ہوئی تو کچھ یونیورسٹیاں دیوالیہ ہو سکتی ہیں۔ حکومت کی مائیگریشن ایڈوائزری کمیٹی کے سربراہ پروفیسر برائن بیل نے بی بی سی ریڈیو 4 کے ٹوڈے پروگرام میں بتایا کہ اس سے خاص طور پر غریب تر علاقوں میں بہت ساری یونیورسٹیوں کو دیوار سے لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر آپ انٹرنیشنل روٹ بند کرتے ہیں تو وہ اس بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یونیورسٹی کس طرح چلے گی۔ لندن، کیمبرج اور آکسفورڈ تو بہت اچھی طرح چلیں گی، تاہم نیوکاسل، نارتھ ایسٹ، نارتھ ویسٹ اسکاٹ لینڈ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے وارننگ دی کہ پالیسی غیر ملکی طلبہ کی ادائیگی سے محرومی کی صورت میں برطانوی طلبہ کی فیس میں بے تحاشا اضافے پر منتج ہوگی۔ دی نیشنل یونین آف اسٹوڈنٹس نے کہا ہے کہ ملک میں ہنر کی قلت موجود ہے۔ اگر حکومت بین الاقوامی طلبہ کی برطانیہ میں تسلیم کو سختر بناتی ہے تو یہ مذاق ہوگا۔ وزیر اعظم کے سرکاری ترجمان نے اصرار کیا کہ وزیر اعظم برطانیہ کی یونیورسٹیوں کی حمایت کرتے ہیں جو دنیا میں بہترین ہیں۔ تاہم انہوں نے امیگریشن کی مجموعی سطحوں کو نیچے لانے کا وعدہ کیا ہے اور ریکارڈ کے بلند ہونے کا سبب ہے اور نظیر اور منفرد حالات کو قرار دیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے ڈیپٹی فرسٹ منسٹر جان سیوینی نے تجاویز کو بے وقوفی قرار دیا ہے اور وزیر اعظم جیمی ہیپرن نے وارننگ دی ہے۔ ترجمان وزیر اعظم نے وارننگ دی ہے کہ یہ تجاویز اسکاٹ لینڈ کے ورلڈ کلاس یونیورسٹی سیکٹر کو گہرا نقصان پہنچائیں گے۔ اسکاٹش نیشنل پارٹی نے مستقل طور پر غیر ملکی طلبہ اور دوسرے مائیگریشن کے کنٹریبیوشن کو سراہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جون 2022 تک 12 ماہ کے دوران باہر جانے والوں کے مقابلے میں 5,04,000 افراد برطانیہ آئے۔ یہ تعداد 2021 تک 1,73,000 افراد سے کئی زیادہ ہے اور ONC نے کہا ہے کہ اضافے کا سب سے منفرد عمل یہ ہے جن میں یوکرین اور ہانگ کانگ کے باشندوں اور یورپی یونین کے باہر کے طلباء کے لیے ویزے کی اسکیمیں شامل ہیں۔ اسی پر ڈیٹیل بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں۔ بیورو چیف 92 کے غلام حسین اعوان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا غلام حسین اعوان۔ بیرسٹر امجد ملک صاحب ماہر قانون ہیں، مانچسٹر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ امجد ملک صاحب آپ کا۔ بیرسٹر اختر گوندل صاحب آپ بھی ماہر قانون ہیں، آپ لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ امانت علی انجم صاحب ماہر تعلیم ہیں، وہ بھی لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں شخصیات کا بھی بہت شکریہ۔ غلام حسین اعوان صاحب، پہلے تو ہم نے اپنے پروگرام میں بارہا ذکر کیا چینل کراسنگ کے ذریعے اور غیر قانونی طریقے سے جو لوگ برطانیہ داخل ہو رہے تھے، اب برطانوی حکومت نے اپنی امیگریشن پالیسی میں شفٹ لایا ہے اور وہ ان کی اس عمل کی نفی کے لیے یا اس عمل کی سرکوبی کے لیے کوشاں تھی۔ لیکن اب طلباء کے لیے بھی اگر برطانیہ میں امیگریشن لاز کو سخت کر دیا جاتا ہے یا کوئی نیا کرائٹیریا سامنے آتا ہے
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ برطانوی معیشت کے لیے بہتر ہے؟ جی بالکل. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے فیصل عباسی صاحب کہ یہ جو بہت ساری جو یونیورسٹیز ہیں وہ انٹرنیشنل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب یہاں پر آ کر ایڈمیشن لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اخراجات جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں لوکل اسٹوڈنٹ سے. تو وہ ان کے جو اخراجات ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی وجہ سے جو ہے وہ یونیورسٹیز بھی چلتی ہیں, ان کے اخراجات بھی چلتے ہیں. اور جب کووڈ کے دوران جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی آمد بند ہوئی تھی تو اس وقت بھی بہت ساری یونیورسٹیز اور کالجز جو ہیں وہ معاشی مشکلات کا شکار ہو گئے تھے. اور اب بھی جو سب سے بڑا خطرہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اگر ہوم آفس کی طرف سے یا ہوم سیکٹری کی جانب سے اس طرح کی کوئی پابندیاں لگائی گئیں, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو جو ایک پرسنٹیج ہوتی ہے اس سے کٹ کیا گیا, تو اس سے جو ہے وہ کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو جس یونیورسٹیز کے اندر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ بار بار جو ہے وہ حکومت کو یہی مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھایا جائے. لیکن جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ یہ جو ٹوری حکومت ہے یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ امیگرینٹس کے بارے میں اپنی پالیسی اسی طرح کی رکھتی ہیں, اور ان کو اس وقت یہ پرابلم نظر آ رہی ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آتا ہے یہاں پر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی فیملیز کو اور وائف اسپاؤس کو بلا لیتا ہے یہاں پر. تو اس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی فیملیز بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ یہاں پر شفٹ ہو رہی ہیں. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہوم آفس کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں جس سے جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ ایک پرسنٹیج کٹ لگایا جائے. لیکن اس کو جو ہے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے یہاں پر جو ایجوکیشنلسٹ ہیں برطانیہ کے اندر. اور دوسرا یہ ہے کہ برطانیہ کی جو یونیورسٹیز ہیں ایل ایس سی ہے, اس طرح آکسفورڈ یونیورسٹی ہے, کیمبرج یونیورسٹی ہے, اور ان سے پوری دنیا میں نام ہے. اور لوگ جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ برطانیہ کا رخ کرتے ہیں کہ وہ جو انٹرنیشنل لیول کی جو انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر تعلیم حاصل کر سکیں. لیکن اگر حکومت کی جانب سے جو ہے وہ اس طرح کی پابندی لگائی گئی تو اس سے نہ صرف برطانوی حکومت کی ساکھ متاثر ہوگی بلکہ جو ایک امیج بنا ہوا ہے پوری دنیا میں کہ برطانیہ کے جو ادارے ہیں وہ ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نام ہے پوری دنیا کے اندر, تو وہ بھی متاثر ہوگا. تو اس لیے حکومت سے بار بار یہ نظر ثانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ جو برطانوی ہوم سیکٹری ہیں وہ اس بات پہ کیوں مصر ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ضرور اس کو کٹ لگانا ہے. اور جو بھی اس کے اندر ریزن بنا رہی ہیں اس پر جو ہے وہ اپوزیشن جماعتیں بھی کافی کرٹیسائز کر رہی ہیں. صحیح ہے. اختر گوندل صاحب, اب معاملہ تو یہ ہے کہ جو بیرون ممالک سے لوگ برطانیہ آتے ہیں ان کو ڈسکریج کیوں کیا جا رہا ہے؟ غیر قانونی تارکین وطن کا تو جواز موجود ہے. اب اسٹوڈنٹس سے ریلیٹڈ اگر اسٹوڈنٹس ویزا کی فراہمی برطانیہ کم کر دیتا ہے, بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ معیشت پر اب ایک دباؤ تو آئے گا ان کی, لیکن اس کے پس پردہ کیا مقاصد ہیں؟ تھینک یو ویری مچ عباسی صاحب. ساری اس چیز کی ایک ہسٹری ہے. میرے خیال میں یہ تجربہ پہلے بھی کیا جا چکا ہے. پہلے برطانیہ میں بہت زیادہ جو دیر ور نمبر آف کالجز who were running different courses, انہوں نے ان کالجز کو بند کیا. جو ریگولیشن ہے, رولز ہیں, ان کو اسٹرکٹ کیا. بہت ساری یونیورسٹیاں جو ہیں ان سے جو اوورسیز اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بلانے کا جو لائسنس ہے ان کا وہ ریووک کیا. تو دیر ہیز بین اے لانگ پریکٹس. اس میں پھر یہ ہوا کہ یو کے میں نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کم ہو گیا یو کے میں آنا. تو یو کے کی جو ایجوکیشن انڈسٹری ہے وہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, اینڈ دیٹ از فنڈیڈ بائی دی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. پھر انہوں نے 2019 میں ایک اسٹریٹجی پلان کی کہ جو اس ملک میں نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انکریز کیا جائے تاکہ جو ہماری ایجوکیشن انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ ملے. اور نو ڈاؤٹ جو میں پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں اس میں یونیورسٹیز نے بہت سفر کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پس پردہ ان کا جو ہے حقائق کیا ہیں کہ جو ٹوری گورنمنٹ ہے ان کا جو 2019 کا مینیفیسٹو تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وی ول ڈیکریز دی نمبر آف امیگرینٹس انٹو دس کنٹری. جو نیٹ مائیگریشن ہے اس کو ہم کم کریں گے. اب جو نیٹ مائیگریشن ہے وہ بڑھ گئی ہے. اب آن دی ادر اینڈ ان پہ جو برڈن مائیگریشن میں پڑ رہا ہے وہ یوکرین کا ایشو آ گیا, ایویکیویشن ان افغانستان آ گئی, ادھر سے بہت زیادہ لوگ آ گئے. اب انہوں نے اس گورنمنٹ نے یہ سوچا ہے, ابھی انہوں نے یہ پلان کر رہے ہیں کہ جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کم کیا جائے اور ان کی جو فیملیز ہیں ان کو آنے سے روکا جائے. اب کیسے وہ کم کرتے ہیں
انیشلی جو نیوز آ رہی ہیں وہ تو یہی ہے کہ the only students who would secure their place at the top universities, they would be able to come. اب ٹاپ یونیورسٹیز کی ڈیفینیشن بہت وائڈ ہے. اس ملک میں صرف آکسفورڈ کیمبرج یا یونیورسٹی آف لنڈن کے جو کالجز ہیں وہی نہیں ہیں, بہت ساری یونیورسٹیز ہیں, اور اس کو یہ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ وچ یونیورسٹیز آر دا ٹاپ یونیورسٹیز. اور کوئی بھی جو یونیورسٹی ہے ان کو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بلانے کے لیے گورنمنٹ سے ایک لائسنس لینا پڑتا ہے ٹو انرول دی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس, پھر وہ اپنا وہ کیز لیٹر ایشو کرتے ہیں. اب یہ کیسے کریں گے؟ جی ٹھیک ہے, اس پہ گوندل صاحب ہم مزید بات بھی کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے پہلے غلام حسین عوان صاحب آپ کا شکریہ, آپ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہے. اور یہ معاملہ اب ٹیکنیکل ہے, یہ پولیٹیکل ہے, یہ بریک کے بعد ہم ذرا امجد ملک صاحب سے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بیرسٹر امجد ملک صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مسئلہ تکنیکی ہے یا سیاسی ہے؟ جس طرح اپنے منشور میں ٹوری پارٹی نے وعدہ کیا تھا اور ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم انہیں اپنا پرفارمنس چارٹ دکھانا ہے, اور اس میں اگر نیٹ امیگرنٹس کا نمبر زیادہ ہوگا تو پھر وہ شاید سیاسی طور پہ فائدہ نہ لے سکیں. جی بہت شکریہ فیصل بھائی. میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل بھی ہے اور ٹیکنیکل بھی ہے. برطانیہ پہلے ہی اسٹوڈنٹس کے لیے جو ایک ہیلدی فضا ہوتی ہے وہ کافی اس کی کووڈ کے بعد متاثر ہوئی ہے. کووڈ کے دوران اسٹوڈنٹ انڈسٹری کو بہت بڑا نقصان بھی ہوا اور دھچکا بھی لگا کہ لوگوں نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو بلینز آف پاؤنڈ جو ہے وہ ایکسچیکر کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, انہوں نے یہ سمجھا کہ کینیڈا اور آسٹریلیا کی نسبت برطانیہ میں اسٹوڈنٹس کے لیے اتنی مراعات نہیں ہے, اور انہوں نے ان ڈیسٹینیشن کا رخ کرنا شروع کر دیا. اب یہاں پولیٹیکلی بریگزٹ کے بعد اتنی زیادہ شارٹیجز ہیں کیئر انڈسٹری میں, ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں, نرسنگ میں, کہ ان کو لامحالہ یہاں پہ ان کا ان ہاؤس ٹرین اسٹاف موجود نہیں ہے. ان کو لامحالہ باہر سے لوگوں کو لانا پڑتا ہے, اور مائیگریشن ایڈوائزری کی کمیٹی جو ہے وہ شارٹیج کیٹیگری لسٹ کرتی ہے, اور یہ بندوں کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ٹیئر 2 ورک پرمٹ پہ شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پہ لایا جا سکے. اب ظاہر ہے جب لوگ اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ سوئچ بھی کر سکتے ہیں, اپنے خاندانوں کو بھی بلا سکتے ہیں, اور یہاں آگے بھی کام کر سکتے ہیں, ورک پرمٹ لے سکتے ہیں. انہوں نے انٹرنیشنل گریجویٹ اسکیم نکالی ہے کہ اگر آپ برطانیہ میں 2021 کے بعد اگر ڈگری کرتے ہیں تو آپ کو وہ 2 سال کا ویسے ویزا دے رہے ہیں کہ آپ کام کر سکیں. تو لامحالہ یہ نیٹ فگر بڑھنا تھا. یہ 5 لاکھ جو ہے یہ معنی نہیں رکھتا. یہ دیکھیں کہ یہ موسٹلی وہ لوگ ہیں جو ان کے ریگولیٹڈ کالجز اور یونیورسٹی میں داخلہ لے کے آئے ہیں, موسٹلی پیڈ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ بھی, اینڈ موسٹلی ہیو اڈاپٹیڈ اے لیگل چینل ٹو جوائن برٹن اور برٹنز اکانومی. اب اس کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنا مجھے تو زیادہ لگتا ہے کہ بے خبری اور کسی قسم کا اچھا ایک تھاٹ پرووکنگ ایکسرسائز کا نہ ہونا ہے. یہ ابھی تک یہ جاننے میں ابھی تک فیل ہوئے ہیں کہ پرانے قانون کیوں کام نہیں کر سکے, کیوں اتنے مائیگرنٹ ابھی تک سسٹم میں سٹک ہیں, کیوں یہ فیلڈ اسائلم سیکرز اور مائیگرنٹ ان کو واپس نہیں بھیج سکے, اور کیوں اب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پولیٹیکل چنک کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیونکہ ہوم سیکرٹری پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ ہم برطانیہ کو عام ڈیسٹینیشن نہیں بننے دیں گے انٹرنیشنل مائیگرنٹ یا اکنامک مائیگرنٹ کے لیے. تو ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل پریشر ہے ان کے اوپر کہ وہ کسی نہ کسی جگہ سے ان فگرز کو کٹ کریں. صحیح ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ٹیکنیکل سے زیادہ سیاسی معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, امانت علی انجم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر تعلیم ہیں. امانت علی انجم صاحب, برطانیہ کے اندر وہ انسٹیٹیوٹس یا وہ یونیورسٹیز جو اسٹوڈنٹس کو دعوت دیتی ہیں, بلاتی ہیں یا انرول کر سکتی ہیں برطانیہ کے باہر سے, ان کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کیا کوئی انسٹیٹیوٹ بنتے ہی اس میں لائق کرتا ہے, یا باقاعدہ ریگولیٹر سال ہر سال اس کو چیک کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو یہ اسٹیٹس ملتا ہے؟ بیسیکلی جی یو کے میں پرائیویٹ جو یونیورسٹی ہے اس کا بننا انتہائی مشکل ہوتا ہے. فیصل بھائی, یہاں پر ایک ریگورس پروسیس ہے جسے ہم کوالٹی ایشورنس ایجنسی کہتے ہیں. یہ ایک اس میں سے اس پروسیس سے گزرنا کسی بھی یونیورسٹی کے لیے یو اے شیٹ کے مطابق ہے. اس وقت چند یونیورسٹیز ہیں, بی پی پی ہے اور ایک اور یونیورسٹی ہے, ایک یونیورسٹی آف لا ہے اور آرڈن.
یہ 4-5 یونیورسٹیز ہیں جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اور یہ سال ہر سال سے کام کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی یو کے نے جو نیا سسٹم یو کے لے کر آیا ہے اس کے مطابق ابھی ایک بھی یونیورسٹی جو ہے اس کو یہاں پر وہ چارٹر نہیں مل سکا. تو یہ بڑا ہی مشکل کام ہے یو کے میں یونیورسٹی کا بنانا اور اسٹوڈنٹس کو لے کر آنا. لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کچھ اسٹوڈنٹس یو کے میں ایسے آ سکتے ہیں جن کو وہ پوری طرح سے چیک نہیں کرتے. اب یہاں پر 2 پرابلمس آ رہے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ریسنٹلی رشی سونک پرائم منسٹر آف یو کے اس نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے. یہاں پر ایک ویزا ہوتا تھا جس کو ٹیئر 5 کہتے ہیں یوتھ موبلٹی اسکیم. اسی طرح کی 100% اسکیم جو ہے انہوں نے انڈیا کے لیے اسٹارٹ کی ہے جس میں ہر سال 3000 جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کی ایج 18 سے 30 ایئرس کے درمیان میں ہوگی وہ یو کے میں آئیں گے اور وہ 2 سال یو کے میں رہ سکیں گے انڈیا سے. تو میں نے ایک پٹیشن لانچ کی ہے یو کے پارلیمنٹ اور یو کے گورنمنٹ کے لیے کہ اگر پاکستان کے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ ایکولی انڈیا کے برابر ہیں, ہمارے جو ٹائز ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں جو انٹیلیجنس ہے اس کے مطابق یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان جیسے کنٹری کو بھی یہ اپرچونٹی ملنی چاہیے. اس پہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑی زبردست قسم کی اسکیم ہے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ یو کے وی آئی جو ہے جو یو کے. تو امانت صاحب اس ضمن میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے یہ دفتر خارجہ کے لوگ ہیں, کیا وہ بھی آن بورڈ ہیں اور وہ اس میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اور پھر ان کا ایک کام تو یہ بھی ہے نا, دیکھیں انڈیا کو اگر یہ سٹیٹس ملا ہے تو انہوں نے اس کے لیے بڑا عرصہ لابینگ کی ہوگی. کیا پاکستانی جو حکومتیں رہی ہیں انہوں نے کوئی کام کیا ہے اس تناظر میں؟ یہ بیسیکلی جی انڈیا کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ 20 بلین پاؤنڈز کا پروجیکٹ ہے انڈیا کے ساتھ, اور جو کہ انہوں نے 2 سال پہلے یہ سٹارٹ کیا تھا. اس میں انہوں نے سب سے بڑی جو کامیابی لی ہے وہ یہ کامیابی ہے کہ انڈیا کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کو یو کے ایکسیپٹ کرے گا اور یو کے کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کو انڈیا ایکسیپٹ کرے گا. یہ ریسیپروکل اسکیم ہے جس میں 3000 اسٹوڈنٹس اگر ان کے یو کے میں آئیں گے تو یو کے سے 3000 اسٹوڈنٹس وہاں جائیں گے. یہاں ایک سسٹم ہوتا ہے جسے یو کے نیرک کہتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ کنٹریز کی کوالیفیکیشنز کو یو کے ساتھ ایکولائز کرتے ہیں. تو انڈیا کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس میں میں نے اس وقت بھی کافی اس میں شور مچایا تھا اور کوشش کی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ہمارا بھارت خانہ ہے اور جو دوسرے ہیں وہ وہاں سے کچھ اپروچ نہیں ہوتی اور وہ بالکل اس پہ کام جو ہے نہیں کر رہے. اگر ان کی طرف سے کیونکہ آفیشلی اگر اس کو لانچ کیا جائے یا ایک میٹنگ کی جائیں جیسے کہ انڈیا کر رہا ہے, یہ ایک بہت ضروری ہے جو کہ انفارچونیٹلی پاکستان ہائی کمیشن جو ہے اس میں بالکل ٹوٹلی ناکام رہا ہے. بلکہ ان کو انفارچونیٹلی وہاں پر پتہ نہیں کیا ایسی صورتحال ہے کہ وہ بالکل اس کو پروسیڈ ہی نہیں کر رہے آگے. تو اسی وجہ سے انڈیا سے ہر سال 1 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس یہاں آتے ہیں اور 95,000 جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جابس جو ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں. اور وہاں ان کا جو ایک آئی سی سی ہوتا ہے ٹیئر 2 جسے ورک پرمٹ کہتے ہیں, آئی ٹی کے لوگ بہت زیادہ وہ یو کے آتے ہیں وہاں سے. اور ایسا پاکستان کے لیے بھی میں کوشش کر رہا ہوں. آپ کے پلیٹ فارم میں یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا جہاں پر میں یہ آواز اٹھا سکوں, اور اگر یہ ہمارے جو ہائر آفیشیلز ہیں اگر ان تک یہ آواز پہنچ سکے اور وہ اس میں کچھ کام کرے. تو میں نے کافی اس پہ کام کیا ہوا ہے یو کے نیرک اور کوالیفیکیشنز پہ, اور جو یہ آ رہا ہے اس پہ میں نے کافی پروگرامس بھی کیے ہیں اپنے طور پر. لیکن یہ پہلا پلیٹ فارم ہے جہاں پر میں یہ آواز اٹھا سکتا ہوں. جی امانت علی انجم صاحب, ہم اپنے توسط سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی, ہم سیکرٹری خارجہ کو بھی, ہم پاکستان میں جو برطانیہ میں جو پاکستانی ہائی کمشنر ہیں ان کو بھی کہیں گے کہ اس معاملے میں ضرور آپ سے رابطہ کریں اور اس معاملے میں کوششیں ضرور ہونی چاہیے تاکہ پاکستانیوں کو ویسا ہی موقع ملے جس طرح پڑوسی ملک کے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو مل رہا ہے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اختر گوندل صاحب یہ بتائیے گا, اگر رشی سونک اب یہ پالیسی بدلتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو آنے کے لیے ڈسکریج کرتے ہیں تو کیا انہیں کسی قانون سازی کی ضرورت ہے اس کے لیے؟ جی بالکل, ان کو جو اپنی وہ امیگریشن پالیسی بنائیں گے وہ پارلیمنٹ سے پاس کروانا پڑے گی, اور دیٹ وڈ بیکم امیگریشن رولز. دین پالیسی تو صرف کام نہیں کرے گی, کیونکہ پاسٹ میں ایسا ہوا ہے کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے اس کے پاس پاور ہے کہ وہ پالیسی بنا سکتا ہے, لیکن دیٹ واز چیلنجڈ ان دا کورٹ, اور اس پہ کورٹ کا ایک ڈیسیژن ہے کورٹ آف اپیل کا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیر از ڈفرینس بٹوین پالیسی اینڈ لو. جو پارلیمنٹ سے پاس نہیں اگر یہ چیز ہوئی تو یہ لا نہیں ہے. تو تب سے کوئی بھی اس طرح کی انہوں نے پالیسی بنانی ہو تو وہ پارلیمنٹ سے پاس کرواتے ہیں اور تب اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی تو انہوں نے کوئی لا پاس نہیں ہوا, ابھی تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ آگے کیا کرتے ہیں. اب اس میں دو پہلو ہیں جی. اب دس از ٹرو کہ دی گورنمنٹ جو ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ نیٹ مائیگریشن جو ہے اس میں اس کو ریڈیوس کریں, اور یہ ان کا مینیفیسٹو بھی ہے, اور یہ جو برٹش پبلک ہے اس کی بھی یہ ڈیزائر ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دیر آر ٹو اسپیکٹس, ون از لیگل امیگریشن اینڈ اندر ون از انلیگل امیگریشن. انلیگل امیگریشن جو ہے, جو لوگ چینل کراس کر کے آتے ہیں, وہ یہاں پہ اسائلم کلیم کرتے ہیں, ایسے رہتے ہیں, تو گورنمنٹ پر ڈے جو گورنمنٹ کی کاسٹ ہے وہ 7 ملین پاؤنڈ ہے. آن دی ادر ہینڈ جو لیگل امیگریشن ہے جس میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ہم صرف اس کیٹیگری کو لے رہے ہیں لیگل امیگریشن میں, تو وہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو یونیورسٹیز کی فیس ہیں, وہ کوئی بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جس کی سال کی فی 10,000 سے یا 12,000 سے زیادہ نہ ہو. وہ فیسیں پے کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اگر وہ 20 آورز ان کو پرمیشن ہے کام کرنے کی تو اس پہ وہ ٹیکس پے کرتے ہیں. اگر اس کے بعد ان کو جو انٹرنیشنل گریجویٹ اسکیم ہے اس میں ان کو 2 سال کا ویزا ملتا ہے تو پھر اس پہ وہ فل ٹائم کام کرتے ہیں, اس پہ بھی ٹیکس پے کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسٹینشن کے لیے ویزا فیسیں پے کرتے ہیں. تو دے آر گیونگ سم تھنگ ٹو دا گورنمنٹ, دے آر کنسٹرکٹنگ, دے آر ناٹ ڈسٹرکٹنگ. تو گورنمنٹ کو یہ دیکھنا ہوگا, یہ ایویلیویٹ کرنا ہوگا کہ واٹ از ریزنیبل اینڈ واٹ از ان ریزنیبل, اور اس کے کنسیکوینسز کیا ہیں. یوکے کی جو ایجوکیشن انڈسٹری ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ دیٹ از اے بگ انڈسٹری, اور اس کو یہ ایک بہت بڑا اکنامک شیک ہوگا, یونیورسٹیز بہت زیادہ سفر کریں گی. ایونچولی جیسے پہلے انہوں نے کیا تھا, گورنمنٹ اگر انہوں نے یہ کیا بھی تو دین دا گورنمنٹ وڈ کم بیک ٹو اسکوائر ون. تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے گورنمنٹ کو کوئی سینسیبل اپروچ لینی چاہیے. صحیح, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ ہم اگر ریسنٹ ہسٹری بھی دیکھیں, بیرسٹر امجد ملک صاحب تو روانڈا پالیسی انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی تھی, اس پہ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی شور مچایا, پھر کورٹ کے بھی آرڈر آ گئے, وہ ایک جہاز بھی غیر قانونی تارکین وطن کا روانڈا نہیں جا سکا. اب یہ تو معاملہ ہی قانونی ہے, اس کو تو برطانیہ خود اسٹوڈنٹس کو اجازت دیتا ہے آنے کی. سوریہ بھائی صاحب, ان کی جتنی بھی امیگریشن پالیسیز بنی ہیں وہ ساری باؤنس بیک ہی کرتی ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ گورنمنٹ کو ود کنسنسس کوئی سینسیبل اپروچ لینی چاہیے. اسٹوڈنٹ تو اس ملک کو دیتے ہیں, اس ملک سے کچھ لیتے نہیں ہیں. صحیح ہے. میں ذرا یہ سوال گوندل صاحب امجد ملک صاحب کے سامنے رکھ رہا تھا, یہ بات ٹھیک ہے, پھر بیچ میں یہ بھی بات آئی کہ ایمنسٹی اور ٹوری پارٹی کا تو کوئی تال میل نہیں ہے, یہ تو ہوا ہی نہیں کہ کبھی انہوں نے ایمنسٹی اناؤنس کی ہو. لیکن اب ایمنسٹی تو دور, لیکن وہ تو ڈسکریج ہی کر رہے ہیں. ایک بات سمجھ سے باہر ہے, جب یہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو یہ تو ٹیکس نیٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایون غیر قانونی بھی جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی انڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور شروع میں شاید آپ نے ہی بات کی کہ برطانیہ کے اندر تو بہت کرائسس ہے, بالخصوص جو لیبر ہے, ہیومن ریسورس ہے, ہیومن کیپٹل کا تو بہت بڑا کرائسس ہے. تو یہ جسٹ اگر منشور میں آپ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے کے لیے ہی ہو رہا ہے. جی فیصل بھائی, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایگزیکٹو اس کا اختیار ہے کہ وہ پالیسی بنائے جب, لیکن اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کوئی ہاؤس آف کامنز میں رولز بھیجیں گے ہوم آفس والے, تو وہ اسکروٹنی ہوگی, پارلیمان میں بھی اسکروٹنی ہوگی پاس کرتے وقت, اور سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو ہوگا کہ کیا وہ ریزنیبل ہے, کیا وہ پروسیجرلی پراپر ہے, کیا وہ جو بینچ مارک ہے اس کے اوپر پورا اترتا ہے. اب برطانیہ ہیومن رائٹ جو ہے انسانی حقوق کا کنونشن 1950 کا, اس کا سگریٹری ہے, جنیوا کنونشن کا سگریٹری ہے.
اب وہ اس طرح ہی مادر پدر آزاد تو قانون سازی نہیں کر سکتا. ملک صاحب ایک سپلیمنٹری کویسچن لے لیں. ابھی یہ ہاؤس آف کامن میں جائے گا, وہاں سے منظوری تو بعد کی بات ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹوری پارٹی جس کے اب تیسرے وزیر اعظم ہیں وہی اس پہ متفق ہو جائے گی؟ نہیں, میرا بھی خیال یہ پولیٹیکل گمک ہے جو اخباروں کی زینت بنتا ہے, ووٹرز کو وو کرنے کے لیے اس طرح کی پالیسیز کی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے روانڈا کے اوپر پوری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی. آپ نے دیکھا پہلے بھی انسانی حقوق کے جو ہیومن رائٹ ایکٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں, لیکن جب پریکٹیکلی بات کرنے کی آتی ہے لوگ خلاف ہو جاتے ہیں. لوگ نہیں سمجھتے انسانی حقوق کو ڈیویٹ کرنا, لوگوں کے حقوق چھین لینا. لوگوں کو آپ غلام ایک حد تک رکھتے ہیں, جب آپ ان کو آزادی دے دیتے ہیں پھر ان کو واپس غلامی میں لے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ برطانیہ ایک بہت فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پروٹیسٹ اور آزادیوں کے اوپر بلیو رکھنے والا ملک ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ کمیونٹی آپ نے خود کہا ہے کہ یہ دیتی ہے لیتی نہیں ہے. اب یہ نیٹ مائگریشن فگر میں اگر ان کی یونیورسٹیاں لوگوں کو داخلے دے رہی ہیں 1% تک, تو یہ ان کے داخلے, یہ جو ان کے ویزے ہیں وہ ڈیلے کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. یہ نہیں کر سکتے کہ یہ آپ 50,000 سے اگر اوپر ہوں گے تو ہم داخلے جو ہے منسوخ کر دیں گے یا آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے. اس طرح کی کوئی پالیسی نہیں بن سکے گی, کیونکہ یہ آپ نے نیٹ مائگریشن فگر بنایا ہے, اس لیے اس سے کراس کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سال ریجیکٹ کر دیے جائیں گے, اگلے سال وہ آئیں گے. یہ یونیورسٹیوں کا کوٹا فکس کر سکتے ہیں کہ یہ آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ 15% 20% لا سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ لا نہیں سکتے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے ابتدائیے میں, ایک اسکاٹ لینڈ کی یا ڈپرائیوڈ ایریا والی, پریسٹن کی یا ادھر والی سائڈ والی ایسٹرن جو نیو کاسل والی, یہ یونیورسٹیاں ساری اڑ جائیں گی. ان کا مین جو کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی جو 10,000 سے سالانہ سے زیادہ فیسیں ہیں ان کا, اس کے اوپر دار و مدار ہے. اور وہ کس طرح یہ برداشت کریں گے کہ ہمارے 10 سے 15% جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آتا ہے, ان کو چائنا اور یہ ساؤتھ ایشیا بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے یہ لوگ, اور پھر ان کے پاس جابوں کی شارٹیج بھی ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ مائگریشن ایڈوائزری کمیٹی ان جابس کو فل کرنے کے لیے, اگر آپ کی اسٹوڈنٹ انڈسٹری بھی نکل جائے اس میں سے تو ان کو فریش. اچھا, اسٹوڈنٹ پہ ایوریج کتنے گھنٹے الاؤ ہوتا ہے اس کو ہفتے میں کام کرنا؟ 30 گھنٹے الاؤ ہوتا ہے, اور چھٹیوں میں زیادہ کام کر سکتے ہیں. لیکن تو گڈ تھنگ از کہ پچھلے کچھ سالوں سے انہوں نے جو ریوائیو کیا انٹرنیشنل گریجویٹ کی, بہت سارے اسٹوڈنٹ برطانیہ ان کو ریٹین کرتا ہے کیونکہ وہ بعد میں 2 سال کا ویزا دیتے ہیں اور وہ لوگ یا کام ڈھونڈ لیتے ہیں, پھر بعد میں ورک پرمٹ مل جاتا ہے اور 4-5 سال بعد آپ کو مستقل قیام کی جیسے گرین کارڈ ہوتا ہے یا انڈیفینٹ لیو اس کو کہتے ہیں, وہ آپ کو اجازت ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ شخصی آزادیوں میں آئے گا. میرا نہیں خیال کسی بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو جو 16 سے 20,000 پاؤنڈ دے کے سالانہ آتا ہے, آپ اس کو اس بنا پہ یہ کہیں کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں, بیوی نہ لے کے آئیں, یا آپ کو آگے کام کی اجازت نہیں دی جائے گی صرف اس لیے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہے اور اس کی یہاں جگہ نہیں ہے. یہ میرے خیال میں زیادہ تر پولیٹیکل ریٹرک ہے. جب یہ پارلیمان میں اور عدالتوں میں آئے گی میں ذرا بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب, آپ کے پوائنٹ سے میں ایگری کرتا ہوں. میں امانت علی انجم صاحب کی طرف آؤں گا. امانت علی انجم صاحب, یہ نام نہاد ڈگریز کی بات ہو رہی ہے. ایک تو جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ یونیورسٹیاں جو آفر کر سکتی ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو, ایک بہت لمبے پروسیس کے بعد اس چارٹر کا حصہ بنتی ہیں. اب اگر وہ اتنی ریگولیشن کے بعد اسٹوڈنٹس کو بلاتی ہیں تو ڈگریز نام نہاد کیسے مل سکتی ہیں؟ کیا وہ پڑھاتی نہیں ہیں یا معیار میں کمی ہوتی ہے یا کوئی اور سلسلہ ہے؟ بیسیکلی جی یو کے میں جو 4 کوالیفکیشنز ہیں وہ واقعی پڑھنے والی ہیں. اس میں پراپر ایک لا 2 طرح سے ہے, ایک پراپر لا ہے, میڈیسن ہے, انجینئرنگ ہے. لیکن یہاں پر بہت ساری کوالیفکیشن ایسی ہیں جو آن لائن ہیں اور پھر وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں. تو وہ جو ہے وہ صرف یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس میں صرف اپنا ظاہر ہے انہوں نے یونیورسٹی چلانی ہوتی ہے اور اس طرح سے ان کا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا. اب 20 یونیورسٹیز جو ہیں وہ باہر سے جو ہیں یو کے کی یونیورسٹیز ہیں, بٹ دے آر ورکنگ ان لنڈن. ابھی ریسنٹلی 2 یونیورسٹیوں نے اعلان کیا ہے, یونیورسٹی آف شیفیلڈ ہیلم اور نوٹنگھم ٹرینٹ یونیورسٹی, یہ نیکسٹ ایئر لنڈن میں آ رہی ہیں. اب اگر ان کے کیمپسز وہاں پر سسٹینیبل پوزیشن میں ہوں تو وہ یہاں پر کیوں آئیں؟ یونیورسٹی آف السٹر فرام ناردرن آئرلینڈ
وہ لندن میں کام کر رہی ہے. تو یہاں پر ان کا آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک سلسلہ چلائیں. لیکن اب انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے, میں یونیورسٹیز کا اب نام یہاں نہیں لیتا, لیکن آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو اسپیسیفک یونیورسٹیز تھیں, مثلا لا کی یونیورسٹیز تھی, بی پی پی یونیورسٹی آف لا, یہ آج سے 10-15 سال پہلے یونیورسٹی فار دا کریٹو آرٹ. جب آپ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی فار دا کریٹو آرٹ, لیکن آپ کو کیا ہے کہ انڈیا سے کوئی ان کا جو 1000 اسٹوڈنٹ کو لا رہی ہے, اور اسی طرح یہ جو دوسری یونیورسٹیز ہیں انہوں نے اپنے پروگرام سٹارٹ کر لیے ہیں, ایم اے ان بزنس اسٹڈیز, ایم اے ان انٹرنیشنل بزنس اسٹڈیز. تو یہ جو ڈگریز ہوتی ہیں, پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی اس کو کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کہیں بھی نہیں ہوتا, صرف اس کو کمپلیٹ کرتا ہے, یا پھر پوسٹ اسٹڈی ورک جس کا نیا نام گریجویٹ روٹ ہے اس کو اس میں یہ فائدہ دیتی ہے, اور وہ اس طرح سے آگے نکلتے ہیں. تو ان ڈگریز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نام نہاد ہے. اور پھر اور بھی کوئی ایک یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ کنٹریز سے آ کے 2-4 کمروں کی, جیسے امریکہ میں اگر آپ جائیں تو امریکہ میں بے تحاشا یونیورسٹیز جو ہیں جو کہ 2 کمروں کی ہوتی ہیں, لیکن وہاں پر کوئی ڈگری نہیں ہو رہی ہوتی ہے, آن لائن سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے, اور وہ پھر نام نہاد ڈگریز بن جاتی ہیں. سر صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم یہ اس پہ بات کریں گے کہ اگر بالخصوص ہم پاکستان کی بات کریں یا پاکستان جیسے دیگر ممالک کی بات کریں, تو اکثر لوگ اسٹوڈنٹ ویزا اس لیے لیتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے کام کر سکیں اور واپس اپنے گھر کو سپورٹ کر سکیں. ان کو تو بس ویزا چاہیے ہوتا ہے, کسی بھی طرح کا ہو. تو یہ کیا پہلو برطانوی حکومت کی نظر میں ہے, اور اس وجہ سے تو کہیں اب یہ پالیسی نہیں بنائی جا رہی؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اختر علی گوندل صاحب, اب یہ پہلو جو ہے, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بہت سے لوگ اسٹوڈنٹ ویزا اس لیے لے لیتے ہیں کہ وہ آسانی سے مل جاتا ہے, اور وہ فیسز بھی اس لیے پے کر دیتے ہیں کہ وہ برطانیہ ایک بار پہنچ جائیں اور وہاں جا کے وہ پیسے کمائیں. تو اس عمل کی نفی کے لیے کیا پہلے سے کوئی پالیسی موجود ہے, یا اس پہ قابو پانا مشکل ہے برطانوی حکومت کے لیے؟ میرے خیال میں جی اس پہ قابو پانا کوئی مشکل نہیں ہے. برطانوی گورنمنٹ نے اس کو کرب ڈاؤن کرنے کے لیے آلریڈی کافی سارے لاز بنائے ہیں, جو اب اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مثلاً کہ کالج میں جو اٹینڈنس ہے اس کو انہوں نے یقینی بنایا. اس میں انہوں نے جب بھی اسٹوڈنٹ جاتا ہے کالج تو اس کو انٹری, وہ ڈیجیٹل انٹری ہے, مطلب بایو میٹرک سے انٹری کرنی پڑتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ گھر بیٹھا رہے اور اس میں کالج کی اس کی اٹینڈنس لگتی رہے. گورنمنٹ نے آلریڈی اس پہ کافی کام کیا ہوا ہے, اور اس سارا جو ان کا ایشو تھا اس کو ریزالو کیا ہوا ہے. اب ان کو کام کی اجازت 20 گھنٹے ہے. 20 گھنٹے تو وہ لیگلی کام کر سکتے ہیں, اور وہ بھی ان اسٹوڈنٹس کو ہے جو ڈگریز کر رہے ہیں, یہ جو ماسٹر ڈگریز کر رہے ہیں جو یونیورسٹیز میں. تو یہ میرے خیال میں گورنمنٹ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. اور میرے خیال میں جو ان کا پلان ہے, اس کے پیچھے جو موٹیو ہے وہ نیٹ مائیگریشن ہے. اور نیٹ مائیگریشن میں انہوں نے اب فرسٹ ٹائم اسٹوڈنٹس کو پک کر لیا ہے کہ ان کے جو ہے نا نمبرز اس کو کم کیا جائے, اور ان کی جو فیملیز آتی ہیں ان کو روکا جائے. اب اس میں جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹاپ یونیورسٹیز میں جن کے پاس پلیس ہوگی وہ اسٹوڈنٹس آ سکتے ہیں. اب یہ ڈیفائن کرنا بھی کہ وچ آر دا ٹاپ یونیورسٹیز, جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو فرسٹ 50 یونیورسٹیز ہیں ریٹنگ میں, ان کو آپ کہیں کہ یو آر الاؤڈ ٹو برنگ دی اوورسیز اسٹوڈنٹس, اور دوسری یونیورسٹیز جو ہے وہ نہیں بلا سکتی. جو باقی یونیورسٹی ہیں وہ تو پھر اکنامکلی بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائیں گی, اور یو کے میں آلریڈی بہت زیادہ انفلیشن ہے. تو ان کا جو پرپز ہے وہ تو یہی ہے کہ جو نیٹ مائیگریشن ہے اس کو, یہ جو نمبر انفلیٹ کر رہا ہے اس میں اسٹوڈنٹ بھی شامل ہے, ان کو کرب ڈاؤن کیا جائے, ان کو تھوڑا سا سخت کیا جائے. اسپیشلی جو یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار دی ہوم ڈپارٹمنٹ ہے سویلا بریورمین, وہ مزے کی بات ہے کہ شی از این امیگریشن بیرسٹر, وہ پریکٹس بھی کرتی رہی ہے. اس کا یہ جس دن اس نے فرسٹ ٹائم ہی چارج لیا تھا, اس کا یہ ویو تھا, اسٹوڈنٹس کے اگینسٹ ویو تھا کہ جی یہ اپنے فیملی ممبرس کو لے کے آ جاتے ہیں اور یہاں سے واپس نہیں جاتے ہیں. تو اگر اس کا یہ ذاتی پہلے دن سے پرورس ویو ہے تو دس وڈ بی ان ریزنیبل اسٹیپ. اور یہ کہ امجد ملک صاحب نے کہا کہ ایوری تھنگ دیٹ وڈ بی سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو, اس میں بہت زیادہ لٹیگیشن ہوگی. اگر یہ پالیسی انہوں نے قانون بنایا اور پھر یہ امپلیمنٹ ہوا تو اس پہ بہت زیادہ لٹیگیشن ہوگی. صحیح ہے گوندل صاحب, میں ذرا امجد ملک صاحب کی طرف ہی جا رہا تھا.
میں امجد ملک صاحب، کیا نظیر موجود ہے پہلے سے برطانیہ میں کہ اسٹوڈنٹس کو اس بات پہ ڈیپورٹ کر دیا گیا ہو کہ وہ کریڈٹ اور نہیں پورے کر رہے، یا وہ جو کرائیٹیریا ہے، جو ڈیمانڈز ہیں ان کی اسٹڈی کی، وہ پوری نہیں کر رہے؟ جی میرے خیال میں پری انٹری، جو آپ نے سوال پوچھا، پری انٹری کافی سارے چیکس موجود ہیں. اگر قانون کے اوپر پراپر عمل ہو تو 15 سے 20% جو ہے نیٹ مائگریشن ویسے رک سکتی ہے، جس سے آپ نے کہا ہے کہ اس پلوئے کو استعمال کر کے لوگ آتے ہیں کہ یہ روٹ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ بن کے آ جائیں، کام کریں اور پڑھیں نہ، اور آگے کسی اور روٹ پہ کنورٹ کر جائیں. وہ ان کے پاس امیگریشن آفیسر کے پاس انٹرویو کے اختیارات ہیں. اگر وہ اس کو استعمال کریں، ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن کریں، تو وہ یونیورسٹی سے معاملہ سفارت خانے کی طرف آ جاتا ہے. سفارت خانے کے پاس انویسٹیگیٹو آفیسرز ہوتے ہیں، لیکن ان کا کام بڑھ جاتا ہے، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے. اس وجہ سے وہ پھر یونیورسٹی کی چیک اور جو آؤٹر ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں ان کی چیک جو ہے ان کے اوپر رلائی کرتے ہیں اور ویزے دے دیتے ہیں. جو اندر آ کے ہیں یہاں پہ کافی چیکس موجود ہیں. یہاں پہ آپ اگر جاتے نہیں ہیں یونیورسٹی، یا آپ داخلہ تبدیل کرتے ہیں، یعنی آپ یونیورسٹی بھی تبدیل نہیں کر سکتے، آپ کو یونیورسٹی تبدیل کرنے کے لیے بھی اپنے ملک واپس جانا پڑتا ہے اور نئی یونیورسٹی میں داخلہ لینے پڑتا ہے. اور یہاں پہ جو ڈگریوں کا بات کی ہے، میرے خیال میں اب لائسنس ہولڈر یونیورسٹی کی ڈگری کے اوپر شک کرنا، یہ تو میرے خیال بونڈا بات ہوگی. آپ کی ایک لائسنس یونیورسٹی داخلہ دے رہی ہے، اب اس کی ڈگری کو میرا خیال ہے ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز ہی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ لا سکتی ہیں. وہ کالج والا زمانہ چلا گیا ہے اور یہ بالکل چیلنج ہو سکتے ہیں. یہ پچھلے 20 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ شادی کی ایج بڑھا دیتے ہیں، وہ چیلنج ہو جاتی ہے، کبھی لینگویج کمپلسری کر دیتے ہیں، کبھی ڈیپورٹیشن کے لیے نئے قوانین لے آتے ہیں. تو وہ ہائی کورٹ جو ہیں وہ روٹینلی جوڈیشل ریویو کے ذریعے ان کی اصلاح کرتے رہتے ہیں. اور ہوم آفس کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے اس قانون کو بنا لیا، اپنے ووٹر کو رجوع کر لیا، ان کو محظوظ کر لیا. بعد میں کورٹ کا آ بھی جائے 2 سال بعد فیصلہ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ ضرور دکھایا ہے کہ ہم امیگریشن کے اوپر ہاتھ نرم نہیں رکھ رہے، سخت رکھ رہے. جی یہ انڈر بہت زیادہ پریشر ہے بریگزٹ کے بعد. صحیح ہے. میں امانت علی، جی بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ملک صاحب. امانت علی انجم صاحب، یہ بتائیے گا کہ لیٹ سپوز اگر یہ پالیسی آ جاتی ہے اور یہ یونیورسٹیوں کی تعداد آدھی کر دیتے ہیں، جتنی ابھی اسٹوڈنٹس آفر کر رہی ہیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو آفر کر رہی ہیں، ان کو اگر آدھا کر دیں تو وہ جو یونیورسٹیز رہ جائیں گی تو وہاں پہ تو کیا فیس افورڈ کرنا ممکن ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیے؟ کیونکہ وہ تو آبویسلی جب ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی، سپلائی زیادہ ہو جائے گی، ڈیمانڈ کم ہوگی، تو پھر تو وہ فیس بہت زیادہ لیں گے. فیصل بھائی، سب سے پہلے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایسا کیا جا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 20 یونیورسٹیز آلریڈی یو کے کی جو لنڈن میں کام کر رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آرٹ جو فیس ہے وہ ویری کرتی ہے آج کل 12-13 ہزار پاؤنڈ سے لے کر 30,000 پاؤنڈ تک. جو ہائر رینک یونیورسٹیز ہیں ان کی 25,000 to 30,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ویری کرتی ہے. تو یہ کسی بھی طرح سے یہ پاسبل نہیں ہوگا. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کئی طرح کے رولز ریگولیشن یہ چینج کرتے ہیں. تو وہ کسی فرد واحد کی تو ایک سوچ ہو سکتی ہے، اوور آل جو یو کے ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے یہ جو یو کے لیے ویزاز ہے الٹیمیٹلی آپ یہ بالکل آپ دیکھیں گے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں یورپ سے جو لوگ ہیں وہ ابھی سمر ویکیشن میں بے تحاشا ملینز لوگ آتے ہیں. تو بعض کنٹریز جیسے اٹلی ہے اور دوسرے کنٹری ہیں، وہاں پر جو جونیئرز ہوتے ہیں ان کے پاسپورٹس نہیں ہوتے، ان کے صرف آئی ڈی کارڈ ہوتے ہیں، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ. تو یو کے میں ابھی 2 ہفتے پہلے ایک بہت بڑا پروگرام ہوا ہے جس میں ٹریول اینڈ ٹورزم اور جو انگلش اسکولس ہیں ان کے جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے، اور ان کو جو ملینز پاؤنڈ ہوتے ہیں اس کا 83% لاس ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ اس کے لیے پروٹیسٹ کیا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا امانت صاحب، ایک لاسٹ کویسچن آپ سے، بریفلی کمنٹ کیجئے گا. جو ابھی آپ بات کر رہے تھے یو کے اور انڈیا کے مابین معاہدے کی کہ وہ سالانہ 3,000 اسٹوڈنٹس ایکسچینج کریں گے،
اب جو ابھی اس وقت جابز بھی ہیں برطانیہ میں، جس طرح NHS کی کافی زیادہ نرسنگ کی جابز ہیں، اس میں کافی انڈینز آ رہے ہیں. جب ہماری بات ہوتی ہے کچھ لوگوں کے کہ وائی ناٹ پاکستانی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لینگویج بیریئر بہت بڑا ہے. انڈیا کے لوگ زیادہ بہتر انگریزی بول لیتے ہیں نسبتاً پاکستانیوں کے. تو یہ بات کتنی حقیقی ہے؟ یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ وہاں پر جو اگر ہم ان کا آئی اسکور دیکھتے ہیں تو انڈیا کے بعض ایریاز ایسے ہیں ایکسیپٹ پنجاب، وہاں پر کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر موڈ آف کمیونیکیشن از انٹائرلی ان انگلش، اور ان کے لیے آئیز کا اچھا اسکور لینا وہ بہت آسان ہے. لیکن جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہ جو NHS ہے ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جہاں پر ان کا لنک ہو، اور جہاں نرسز ہیں یا ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو لایا. صحیح ہے. امانت صاحب، ہم پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا امانت علی انجم صاحب، بیرسٹر گوندل صاحب، بیرسٹر امجد ملک صاحب. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.